یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا و اہل بیت سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات پر انگنت لا تعداد درود و سلام کے بعد سورہ برات کی پارہ نمبر 11 کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ جل جلالہ و من والہ و عز برہانہ و اعظم شانہ نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ جل شانہ نے اس آیت میں دو حکم ارشاد فرمائے ہیں۔ اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اس کو تقوی بھی کہتے ہیں، اتقوا اللہ سے تقوی نکلا، تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ سے ڈرو، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ان کا الٹ کیا بنتا ہے؟ تقوی اختیار کرنا اور ڈرنا، اس کا الٹ بنے گا تقوی اختیار نہ کرنا، اللہ سے نہ ڈرنا۔ دوسرا حکم صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اس کا الٹ بنے گا سچوں کے ساتھ نہ ہونا، سچوں کے نقش قدم پہ نہ چلنا، اہل حق سے اپنی راہیں جدا کر لینا، ان کی تعلیمات کو رد کر دینا۔ انہی صادقین کو اللہ کے انعام یافتہ بندے بھی کہا جاتا ہے۔ یقیناً اہل حق، اہل صدق، اہل تقوی کی راہوں پہ چلنے میں ہی ہم مسلمانوں کی دنیا اور آخرت کی کامیابی مضمر ہے، پوشیدہ ہے، اور اہل صدق سے، اہل تقوی سے اپنے آپ کو دور رکھنا، ان کی تعلیمات سے اپنے آپ کو دور رکھنا، ان کی نصیحتوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا، ان کی سنگتوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا، اس کے اندر دنیا اور آخرت کی بہت بڑی ہلاکت موجود ہے۔ سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیمیائے سعادت کے صفحہ نمبر 841 پر اور 842 پر دو واقعات نقل فرمائے ہیں۔ حجت الاسلام ابو الحامد محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، اب یہ واقعہ اس پس منظر میں آپ کے سامنے عرض کیا جا رہا ہے کہ جب بندہ
تقوی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، تقوی سے محروم ہوتا ہے، اللہ کے ڈر اور خوف سے محروم ہوتا ہے، اور صادقین کی، صالحین کی معیت، سنگت اور صحبت اور ان کے طریقے کو چھوڑ بیٹھتا ہے اور پس پشت ڈال دیتا ہے، اس وقت اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ایک ظالم متکبر بادشاہ تھا۔ اب ظالم بھی ہو متکبر بھی ہو تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ متقی پرہیزگار ہے، یہ تو تقوی سے بہت دور ہے، اللہ کے ڈر سے بہت دور ہے، کیوں؟ متکبر بھی ہے اور ظالم بھی ہے، اور یہ صالحین کی صحبت سے اور ان کی تربیت سے اور ان کی معیت سے بھی بہت دور ہے۔ اگر ان حضرات کی اس کو سنگت، کوئی صحبت اور تعلیمات پہ عمل کرنے کا کوئی موقع یہ لیتا اور حاصل کرتا یہ چیزیں، تو کبھی یہ متکبر اور ظالم نہ ہوتا، کیونکہ ان لوگوں کی راہ پہ چلنا اور ان کی سنگت و معیت کو اختیار کرنا اور ان کی نصیحتوں کو اپنانے سے تکبر دور ہوتا ہے، بندے سے ظلم دور ہوتا ہے، بندہ نہ ظالم رہتا ہے نہ متکبر رہتا ہے، بلکہ وہ عاجز، متواضع، منکسر المزاج ہوتا ہے، اس کی طبیعت سے ظلم اور تکبر دور ہو جاتا ہے۔ یہ کہیں جانے لگا یہ ظالم بادشاہ، قیمتی لباس منگوائے، کوئی لباس اس کو پسند نہ آیا، بامر مجبوری پہننا تھا، پھر بھی قیمتی ترین لباس اس نے پہن لیا، اور کئی سواریاں اس کے سامنے پیش کی گئیں تو اعلیٰ سواری پہ یہ سوار ہو گیا اور بڑے جاہ و جلال کے ساتھ اپنے دربار سے اور اپنے دروازے سے باہر نکلا۔ سواری پہ سوار ہو کر جب باہر کو نکلا، چلنے لگا تو باہر سے ایک فقیر اس کے سامنے آیا، اور اس نے اس فقیر کی طرف دیکھا تک نہیں، کیونکہ ایسے لوگوں کا اپنے سے بظاہر جو لباس کے اعتبار سے، قدر و منزلت کے اعتبار سے اور بظاہر عہدوں کے اعتبار سے کم لیول کے ہوں تو ایسے لوگ چھوٹوں کو نہیں دیکھتے، خاص طور پر پھر جو ظالم بھی ہوں، متکبر بھی ہوں، تو انہوں نے ایسے لوگوں کی طرف تو التفات اور توجہ کرنی ہی نہیں ہے، بلکہ ایسے لوگ اگر ہاتھ بڑھائیں تو یہ دیکھنا، تو ہاتھ دینا تو دور کی بات ہے، جب ان کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس فقیر نے اسے کہا جناب میری بات بھی سن لیں، تیری اتنی ہمت، تجھے پتہ ہے میں کون ہوں؟ جناب تسی بادشاہ ہو، تسی بادشاہ ہو، لیکن مجھے ایک ضروری کام ہے آپ سے، آپ میری بات سن لیں۔ اس نے کہا واپسی پر سنو گا؟ انہوں نے کہا نہیں جی ابھی سنیں۔ تو جلال میں آ گیا، غصے میں آ گیا، اچھا ابھی تجھے میں بتاتا ہوں، نیت اور ارادہ یہ ہوگا، نیچے اترتے ہی جو ہے نا اس کا کام تمام کر دیا جائے گا، یا پورے مجمع کے سامنے، پورے لشکر کے سامنے اس کو ذلیل و رسوا کر کے نکال دیا جائے گا۔ بس اس نیت سے نیچے اترا، اور اس فقیر نے کہا کان میں ایک میری بات سن لو۔ کان کے ساتھ فقیر نے اپنا منہ لگایا اور فقیر نے کہا مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ اس نے میں تو نہیں جانتا۔ اس نے کہا میں وہ ہوں جہاں آتا ہوں وہاں بچے بھی یتیم ہو جاتے ہیں، عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں، بیویاں بیوہ ہو جاتی ہیں، اولاد والدین سے جدا ہو جاتی ہے، والدین اولاد سے جدا ہو جاتے ہیں، رشتہ دار رشتہ داروں سے جدا ہو جاتی ہے، صف ماتم بچھ جاتا ہے، میں تو وہ ہوں۔ وہ کون؟ میں ملک الموت ہوں۔ بس یہ جملہ سننا تھا تو بادشاہ کا تکبر، غرور، وہ جاہ و جلال اب خاک میں ملنے لگا۔ اس نے کہا جی بس تھوڑی سی مہلت دے دیں، میں گھر والوں سے بات تو کر لوں۔
فرمایا تیرے جیسوں کو مہلت نہیں ملی جاتی، تیرے جیسوں کو مہلت نہیں دی جاتی۔ بس وہیں پر پھر ملک الموت نے پھر پکڑ لیا اسے، وہ جاہ و جلال بھی جاتا رہا، تکبر بھی خاک میں مل گیا، ظلم بھی خاک میں مل گیا، غرور بھی خاک میں مل گیا، آخرت بھی تباہ و برباد کر بیٹھا اور دنیا بھی تباہ و برباد کر بیٹھا۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہوتی ہے، اس نے یہاں رہ کر آخرت کی تیاری نہ کی، اسی تکبرانہ حالت کے اندر اور ظالم و متکبر کے نام سے اس دنیا سے گیا۔ امام غزالی علیہ الرحمہ اس کے بعد ایک اور واقعہ نقل فرماتے ہیں، فرمایا اللہ کے ایک نیک بندوں میں سے ایک بندہ تھا، ملک الموت اس کے پاس پہنچا، اس کو کہا مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ فرمایا بتاؤ تم کون ہو؟ فرمایا میں ملک الموت ہوں۔ فرمایا بڑی دیر سے آئے ہو، میں تو کب سے انتظار میں ہوں بھی میں اپنے مالک کے پاس پہنچوں، میں تو ویسے ہی جان چھڑانا چاہتا ہوں یہاں سے، میں تو کب سے تیاری کے اندر تھا، میں دن رات اسی تیاری میں رہتا تھا کہ بارگاہ رب العزت میں پہنچنا ہے، جلدی کرو میری روح قبض کرو تاکہ میں اپنے رب کریم کی بارگاہ میں حاضری دوں، اپنے مالک حقیقی سے ملاقات کروں اور اس کی سنگت میں پہنچ جاؤں۔ اس نے کہا مہلت لے لو ذرا، مجھے مہلت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ فرمایا مجھے اللہ کی طرف سے حکم اسی طرح ہے کہ تجھے چند لمحات دینے ہیں۔ اچھا، فرمایا میرے رب نے فرمایا ہے، تو فرمایا ٹھیک ہے، پھر میں وضو کرتا ہوں، میں پھر 2 رکعت نماز نفل شروع کرتا ہوں، جب میں سجدے میں پہنچوں تو پھر تو نے دیر نہیں کرنی۔ وضو کیا، 2 رکعت نماز نفل، اور جب سجدے میں پہنچے تو ملک الموت نے پھر روح قبض کر لی اور اس حالت میں بارگاہ رب العزت میں جا پہنچے۔ یقیناً جب اہل اللہ اور صالحین کی صحبتیں اور سنگتیں حاصل ہوں اور ان کی تربیت حاصل ہو اور ان کی تعلیمات پر حتی الامکان عمل کرنے کی کوشش کی جائے تو پھر نتیجہ اسی طرح ہی ہوتا ہے، بڑی عزت کے ساتھ، بڑے وقار کے ساتھ اور بڑے اعزاز کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں بندہ نیک اور بندہ متقی متواضع منکسر پہنچتا ہے۔ انہی میں سے ایک حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ ربیع الثانی، جس کو ربیع الاخر بھی کہا جاتا ہے، اس کے اندر آپ کا وصال ہے، اس دنیا سے آپ تشریف لے گئے۔ آخری لمحات میں جب آپ اس دنیا سے بارگاہ رب العزت میں پہنچنے لگے اور آپ کا وقت قریب آیا تو آپ نے 90-91 سال کی عمر گزارتے ہوئے اور اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہوئے اپنے بیٹے حضرت سیدنا شیخ عبد الوہاب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے پاس موجود تھے۔ آپ نے عرض کی حضور ابا جان مجھے کچھ نصیحتیں فرما دیجئے تاکہ میں ان پر عمل کروں اور میں کامیابی و کامرانی حاصل کر سکوں۔ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 5 چیزوں کی نصیحت فرمائی، یعنی 5 نصیحتیں فرمائی اور 5 وصیتیں فرمائی۔ نمبر 1، آپ نے ارشاد فرمایا اے میرے بیٹے اپنے اوپر تقوی کو لازم کر لے۔ یہی بات اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو تقوی اختیار کر لو۔ فرمایا بیٹا تقوی کو اپنے اوپر لازم کر لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تقوی بہت بڑی دولت ہے، تقوی بہت بڑی نعمت ہے، تقوی بہت بڑی عزت کا باعث ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ نے قرآن مجید کی اس آیت کے اندر یہی مطلب بیان فرمایا ہے۔ ان اکرمکم، بے شک تم میں سے زیادہ عزت والا، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، اتقاکم، تم میں سے زیادہ تقوی والا ہے۔
تم میں سے زیادہ معزز اللہ کی بارگاہ میں، مکرم اللہ کی بارگاہ میں، زیادہ عزت و عظمت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے، زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ یعنی تقوی میں جس کا جتنا درجہ ہے اللہ کی بارگاہ میں عزت بھی اسی درجے میں ہے۔ جس کا لیول تقوی میں کم ہے اللہ کی بارگاہ میں عزت کا لیول بھی کم ہے۔ جس کا قدم تقوی میں آگے ہے اللہ کی بارگاہ میں اتنا وہ عزت میں بھی وہ آگے ہے، اس کو اتنا ہی عزت کا وہ درجہ حاصل ہے۔ گویا جتنے تقوی کے درجات ہیں عزت کے درجات بھی اتنے ہیں۔ جتنا یہ تقوی میں آگے جائے گا ادھر سے اسی طرح کا لیول عزت کا بارگاہ رب العزت سے اسے حاصل ہوگا۔ تو حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے بیٹا تقوی کو لازم پکڑ لے، کیونکہ یہ بہت ہی بڑی دولت ہے، کیونکہ یہ وہ دولت ہے اللہ کی بارگاہ میں یہ معزز بنا دیتی ہے۔ بندہ اللہ کی بارگاہ میں بڑی عزتوں والا ہوتا ہے۔ نمبر 2، خوف خدا کو اپنے اوپر طاری رکھ۔ خوف خدا کو اپنے اوپر طاری رکھ، وہ اس طرح کہ خدا کے علاوہ کسی کا خوف تیرے دل میں نہ ہو، کسی کا ڈر، کسی طاقتور کا ڈر بھی تیرے دل کے اندر نہ ہو۔ اس انداز میں اللہ کا خوف تو اپنے اوپر طاری کر۔ خشیت الہی اور خوف الہی بندے کے اندر اگر اس لیول پر پہنچ جائے تو پھر دنیا کا سپر پاور بھی اس کے سامنے زیرو ہوتا ہے، ہیرو نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ سپر پاوروں سے بھی ڈرنے والا نہیں ہوتا۔ اگر یہ چیز عام بندے میں آ جائے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا معزز ہوتا ہے اور دنیا کے سامنے بہت بڑا طاقتور ہوتا ہے وہ بندہ۔ کیوں؟ خشیت الہی اور خوف الہی کی جو پاور ہے یہ بہت بڑی پاور ہے۔ اور خوش نصیبی یہ کہ اگر کسی حکمران میں یہ چیز آ جائے، کسی حاکم وقت کے اندر اگر اللہ کا خوف اس طرح آ جائے اور کسی بڑے فوج کے سربراہ کے دل کے اندر اللہ کا اس انداز میں خوف اور خشیت الہی آ جائے، اور سب سے بڑے جج کے دل کے اندر اگر اس انداز میں اللہ کا خوف آ جائے تو ہزاروں سپر پاوریں سامنے ہوں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ سب سے بڑی طاقتور اللہ کی ذات ہے، وہ جب اس سے ڈر رہا ہے تو اللہ اور اسے اس کو بے نیاز کر دے گا۔ وہ یہ پھر جب ہم دیکھتے ہیں سیدنا عمر فاروق جیسے اللہ کے نیک بندوں کے اندر تو پھر صورتحال یہی ہوتی ہے۔ پھر سپر پاوریں کیا، وہاں تو پھر جو دریا ہوتے ہیں، جو آگ ہوتی ہے، یہ بھی فرمان کے تابع ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بندے کے اندر اللہ کا خوف ہے۔ جب اللہ کا خوف آ جاتا ہے تو بندہ بگڑتا نہیں ہے، بندہ سنورتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنے اوپر اللہ کے خوف کو طاری رکھ، اور لیول یہ ہونا چاہیے کہ تیرے دل میں اللہ کے سوا پھر کسی کو خوف اور ڈر ہونا ہی نہیں چاہیے۔ ہاں، مشائخ اسی طرح ہی اپنے مریدین کی، اپنے متوسلین کی تربیت فرماتے ہیں اور اللہ سے اس انداز میں جوڑتے ہیں ان کو۔ نمبر 3، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا توحید باری تعالیٰ کو لازمی طور پر پکڑ لے۔ جو توحید اہل اللہ کو معلوم ہے، اللہ نے اپنے اولیاء کو، اپنے مقربین کو جو توحید کا فیض عطا فرمایا ہے، ویسے تو ہر مسلمان یہ جانتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن خواہشات کے ہزاروں معبود اس نے بنائے ہوئے ہیں، ہزاروں معبود خواہشات کے۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہ جو خواہش والا معبود ہے اس کی کئی جگہ پر اس کا ذکر فرمایا ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، فرمایا اس شخص کی طرف دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ اور یہ بیماری بہت بڑی بیماری ہے۔
اس کے اندر کوئی نہ کوئی کسی لیول کے اندر جا کر جو ہے نا وہ بس بنا ہی لیتا ہے، اور وہ شیطان اور خواہش اور نفس امارہ کا شکار ہو ہی جاتا ہے۔ توحید اللہ کو ایک ماننے اور ایک جاننے کا یہ بزرگ فرماتے مطلب یہ ہے کہ پھر نہ تو شیطان کا پیروکار رہے، نہ نفس کا پیروکار رہے، نہ اپنی خواہشات کا پیروکار رہے۔ کیوں؟ جس کو پوجنا ہے وہ ہے ہی ایک، جس کے سامنے جھکنا ہے وہ ہے ہی ایک، اس کا نام ہے اللہ، وہ معبود برحق ہے۔ توحید میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ خواہشات کی پیروی کرنے والا دوسروں کو توحید کا درس دیتا ہے، پیروی خواہشات کی کرتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چوتھی چیز، فرمایا اپنے دل کو یاد الہی سے آباد رکھ، تیرے دل میں اس مالک کی یاد کے سوا کچھ اور ہونا ہی نہیں چاہیے۔ یہ مقامات جو ہے نا، یہ مقامات بیان فرما رہے ہیں آپ، اور یہ مقامات ایسے لوگوں کی سنگت و صحبت اور ان کی تربیت کے بغیر حاصل نہیں ہوتے۔ زبانی کلامی باتیں کرنا یہ بہت آسان ہے، عمل کے اندر ان کو لا کر عمل سے جب یہ بات ظاہر ہو تو پھر معاملہ ہو جاتا ہے۔ یاد الہی کو، اپنے دل کو یاد الہی سے آباد رکھ۔ ہمارے دل اللہ کی یاد سے آباد تھوڑے ہیں، خواہشات سے، مکر و فریب سے، دنیا کی محبت سے۔ اللہ کے علاوہ ہزاروں چیزیں ایسی ہیں جن کی محبتوں سے ہمارے دل آباد ہیں۔ ہم کھڑے اللہ کی یاد میں ہوتے ہیں، ہمارے دل دوسری طرف ہوتے ہیں، توجہات ہماری دوسری طرف ہوتی ہیں، خیالات دوسری طرف ہوتے ہیں۔ تو حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، میرے بیٹے تیرے دل میں فقط اللہ کی یاد ہونی چاہیے، تیرا دل اللہ کی یاد سے آباد ہو، کسی اور چیز سے نہیں۔ جب اس لیول پر اللہ کا ذکر دل میں آتا ہے نا تو پھر یہ ذکر جو ہے نا وہ میدان جہاد میں ہزاروں جنگیں لڑنے سے بھی اعلیٰ ہوتا ہے۔ یہ بات حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ ایسی چیز تمہیں نہ بتاؤں جو اللہ کے راستے میں سونا خرچ کرنے سے بھی بہتر ہو، چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر ہو، اور میدان جہاد میں کافروں کی گردنوں کو کاٹنے سے بھی اعلیٰ اور افضل ہو۔ عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ فرمایا اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کا، ادھر خوف بھی اس لیول کا ہو، پھر اللہ کی یاد بھی اس لیول کی ہو جس لیول کی بات حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، تو پھر صاف ظاہر ہے کہ ایسے ہزاروں مجاہدین سے یہ مجاہد اعلیٰ اور افضل ہے۔ میدان جہاد میں پہنچنا نصیب ہو جائے تو کافر کی گردن کاٹنا آسان ہے، لیکن جو اندر کھڑا ہے نا اس کی گردن مروڑنا، اس کو اپنے تابع کرنا مرتے دم تک، یہ جہاد بہت بڑا مشکل ہے، یہ بہت بڑا مشکل ہے۔ اور اس میدان میں جہاد کرنے والے مجاہدین یہ اللہ کے اولیاء کرام علیہم الرحمہ ہوا کرتے ہیں۔ نمبر 5، آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پانچویں نصیحت یہ ہے، یاد رکھ اللہ تعالیٰ کے احاطہ علم سے کوئی چیز بھی باہر نہیں ہے۔ ذرہ ذرہ اللہ کے علم کے اندر ہے، ہر شے اللہ کے علم کے اندر ہے، اللہ کا علم محیط ہے، ہر شے ذرہ ذرہ اس کے اندر محاط ہے۔ تیرا چھوٹا سا چھوٹا عمل، ذرہ برابر جو عمل ہے وہ اللہ سے مخفی نہیں ہے۔ فرمائی یہ عقیدہ بھی ذہن میں جما لے، ٹکا لے، اس پر قائم و دائم ہو جا۔ فرمایا ان چیزوں پر عمل کرتے رہنا، دنیا اور آخرت کی کامیابی تیرا مقدر ہوگی۔ یقیناً فقط آپ کے بیٹے کا مقدر نہیں، جو بھی ان پہ عمل کر لے ان کے لیے بھی دنیا اور آخرت کی کامیابی مقدر ہی ہوا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان انعام یافتہ بندوں کی راہوں پر، ان کی تعلیمات پر اللہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔